بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند اولیاء واحبابہ المعارضین لأعداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں اپنے سائیوں کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی کوئی لب کشائی کر سکوں۔ یہ میرے قبلہ عالم کی غریب نوازی ہے اور انہی کے حکم کے زیر اثر میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، بالکل مختصر سا اس کا شان نزول ہے۔ چند صحابہ نے آپس میں اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کیا کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ اکٹھا کر کے پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ حضور کا لنگر خانہ بڑا وسیع ہے۔ آنے والے جتنے اصحاب ہیں وہ سرکار کے لنگر خانے سے لنگر کھا کے جاتے ہیں، اور جو حضور کے ظاہری آمدن کے ذرائع ہیں وہ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے۔ اس حکمت کے پیش نظر چند صحابہ نے مشورہ کر کے نذرانہ اکٹھا کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ ہیں، اور نذرانہ جن کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ سوال اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، اور میرے حضور کی شان دیکھیں کہ سوال اگر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہو تو اس کا جواب عرش سے رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سوال حضور کی بارگاہ میں ہوا کہ حضور یہ نذرانہ ہے، اس حکمت کے پیش نظر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ قبول فرمائیں۔ حضور نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آپ حاضر ہو گئے، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں یہ لوگ جو نذرانہ اس نیت سے لے کر آئے ہیں کہ آپ کے لنگر خانے میں ہماری بھی خدمت پیش ہو جائے، تو آپ ان سے یہ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی نذرانہ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی خدمت نہیں چاہیے۔ اگر تم رب کے محبوب کی بارگاہ میں کوئی خدمت، کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو تو رب فرماتا ہے اگر چاہتے ہو تو ان سے کہہ دو کہ الا المودۃ فی القربى، رب کے محبوب کی بارگاہ میں اگر نذرانہ پیش کرنا ہے تو اس محبوب کی اولاد کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف، آستانہ عالیہ گھمن کا شریف۔ جس عقیدت اور محبت کو، احترام کو، مودت کو،
لے کر آپ مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، حضرت کیلوڑا شریف حاضر ہوتے ہیں، جس عقیدت اور محبت اور مودت کو لے کر آپ ادھر آئے بیٹھے ہیں، یہ آپ کو کسی اور نے نہیں سکھائی، بلکہ اس محبت اور اس مودت کا جو حکم ہے وہ خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ بیٹیوں میرے محبوب کی اولاد سے اس طرح مودت کا رشتہ کریں۔ ایک حدیث پاک منظوم انداز میں نبی پاک علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین آپ حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل آپ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، بہت سارے نبی آپ نے ان کی زیارت کی، جبرائیل تم نے بہت سارے رسولوں کی زیارت کی، بہت سارے پیغمبروں کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل ایک بات بتاؤ کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ سونا کسی کو پایا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیارا کسی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے جو جواب دیا، ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا منظوم انداز میں اس کا جواب پیش کیا۔ کہا کہ جب حضور نے پوچھا کہ جبرائیل مجھ سے پیارا کسی کو دیکھا ہے یا نہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ جبرائیل نے جواب یہ دیا ہوگا کہ آفاق ہا گردیدہ ام مہرے بھتا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیدہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب سے جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس کے ضمن میں صرف 2 حدیثیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی کے متعلق 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی۔ حضور نے فرمایا علی کے متعلق مجھے اللہ نے 3 چیزیں واضح فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا پہلی یہ مجھے رب تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے حبیب علی کو ہم نے ساری کائنات کے متقین کا امام بنا دیا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ علی کو ہم نے تمام کائنات کے متقین کا امام بنا دیا۔ عرض کی حضور دوسری کون سی؟ فرمایا کہ دوسری رب نے فرمایا ہے کہ جہاں علی کو ہم نے تمام متقین کا سردار بنایا ہے، وہاں علی کو ہم نے غر المحجلین کا پیشوا بھی بنا دیا ہے۔ عرض کی حضور تیسری کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں علی کو متقین کا سردار بنایا ہے، جہاں علی کو غر المحجلین کا پیشوا بنایا ہے، وہاں رب تعالیٰ نے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سردار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ علی پاک کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی سردار بنایا، آخرت کا بھی سردار بنایا۔ اب سردار حضور نے کس ہستی کو سردار بنایا؟ ایک جو مشہور ہے، حضور نے حضرت شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے متعلق فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بڑی عمر کا فوت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو جنت کے اندر ان سب کا سردار بنا دیا، ان سب کا سردار بنا دیا ہے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار کس کو کہا؟ پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول نے سردار کہا ابو بکر و عمر کو۔ کیا کہا؟ کہ جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے جو لوگ ہیں، ابو بکر اور عمر ان کے سردار ہیں۔ دوسری مرتبہ حضور نے سردار کہا تو کسے کہا؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے متعلق کہا کہ ہم نے سیدہ کائنات کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ تیسری مرتبہ حضور نے کہا تو حسنین کریمین کے متعلق فرمایا کہ ہم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب کے محبوب نے شیخین کریمین کو کہا تو قید کے ساتھ کہا، حسنین کریمین کو کہا تو اضافت کے ساتھ کہا، سیدہ کائنات کو کہا تو علت کے ساتھ کہا، لیکن یہ شان میرے مولا علی کو حاصل ہے کہ جن کی شان بتاتے ہوئے رب کے اس کے رسول نے کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی، کوئی علت نہیں لگائی، کوئی اضافہ نہیں لگائی، بلکہ مطلق فرمایا کہ علی تجھے رب نے دنیا کا بھی سردار بنا دیا ہے اور آخرت کا بھی سردار بنا دیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ وقت کے دامن میں وسعت بہت کم ہے۔ آخری بات حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، حجاب عصمت سے اذن لے کر، حجاب عصمت سے اذن لے کر ادب سے شان بطول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول۔ کیا بات! ایک بالکل حضرت اقبال کا عقیدہ ہے جسے میں تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا حسن رضا صاحب نے ان کے متعلق جو بات کی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نظریہ جو مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ پیش کر رہے تھے، حضرت اقبال نے جو فرمایا ان کے بارے میں کہ رشتہ آئینی حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا برخاک او پاشید میں۔ مختصر یہ کہ وہ کہہ رہے تھے اور وہ حضرت اقبال کہہ رہے تھے کہ جناب اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے اور احکامات ہیں ان کی پابندی نہ ہوتی تو لوگ کعبے جا کے کعبے کا طواف کر کے کعبے کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری نہ ہوتی، اقبال کہتا ہے کہ میں جا کے سجدہ کائنات کے مزار کا طواف بھی کرتا اور سجدہ ریز بھی کرتا۔ یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا صرف آدھے منٹ کی ہے۔ یہاں پر کلام جہاں پہ علامہ اقبال نے کیا ہے وہاں پہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی تھوڑا سا کلام کیا ہے۔ جو کلام آپ نے کیا ہے اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ حضرت کہتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت یہ شعر کہہ رہے تھے اس وقت عالم بے خودی میں نہیں تھے۔ مولانا احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال جس وقت یہ شعر کہہ رہے تھے اس وقت عالم بے خودی میں نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اقبال کیسے عالم بے خودی میں نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت سے میں نے پوچھا کہ وہ کس طرح عالم بے خودی میں نہیں تھے؟ علامہ حضرت امام احمد رضا صاحب کی زبان ہے، آپ کہتے ہیں بالکل مختصر، آپ کہتے ہیں کہ اگر اقبال سیدہ مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی شان میں یہ اشعار کہتے وقت عالم بے خودی میں ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ ورنہ گرتے تربتش گردید میں، کہ ورنہ سجدہ کرتا۔ میں کہا اعلیٰ حضرت پھر کیا ہوتا؟ کہتے کہ اگر اقبال عالم بے خودی میں نہ ہوتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ورنہ سجدہ کرتا۔ حضرت احمد رضا صاحب کہتے ہیں اقبال یہ کہنے کی بجائے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیتے اور کر کے کہتے کہ بے خودی میں سجدہ ہے دریا تمام، ارے جو کیا اچھا کیا پھر مجھ کو کیا۔ فرمایا ہے نا آپ نے کہ سر سوئے روزہ جھکا
پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اور حضرت احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا صدقہ ہمیں اہل بیت سے، اصحاب پاک سے ادب، احترام اور پیار کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق۔